أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سارے زمانوں ساری کائنات کے خالق مالک ہیں اور وہی تصرف فرماتے ہیں ہر چیز میں جیسے چاہتے ہیں. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی اپنے راضی کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے اور پھر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا حقدار بن جائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور یہ مسافر خانہ ہے. اصل زندگی آخرت کی ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. اور ناداں اور احمق وہ ہے جو دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے اور آخرت سے غافل رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہی تنبیہ فرمائی ہے. تو میرا عزیز بھائیوں، آخرت کی کامیابی اور اپنی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری زندگی دی ہے اور زندگی میں اللہ نے ہمیں کچھ زمانے کچھ اوقات مخصوص بھی ایسے عطا فرمائے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل اور کرم ہے. ان زمانوں میں سے اوقات میں سے یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا
تو یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی اتنی طویل فرما دے، اس طرح کر دے کہ ہم سب رمضان کی سعادتیں پا لیں، ہمیں سلامتی زندگی عطا فرما۔ اب یہاں تو رمضان کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان کی جستجو، رمضان کی محبت، رمضان کے آنے کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھا کہ 2 مہینے پہلے سے اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن وہاں انہی حدیثوں سے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا ہے، اور برکت سے مراد ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، برکت سے مراد یہ کہ ان کے اوقات کو ہمارے لیے زیادہ قیمتی فرما، اور ان مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان در حقیقت رمضان کے مہینے کے لیے ٹریننگ ہے، مشق ہے، تمرین ہے۔ جس طرح آدمی کسی بڑے محاذ پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے مشق کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے۔ رمضان میں تو ہم سب نے عبادت کرنی ہے اور دن رات عبادت میں لگانے ہیں، اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو عادت بنائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، روزے رکھنے کا، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا۔ انسان پہلے سے جب عادت ہوتی ہے تو پھر عادت کے مطابق آدمی اس سے زیادہ کام کر لیتا ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خاص طور پر بہت عبادت فرماتے تھے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شعبان شروع ہوتا تو بڑا اہتمام فرماتے تھے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ جتنی عبادت آپ رمضان میں فرماتے تھے اتنا کبھی نہیں فرماتے تھے۔ اور روزوں کا معمول حضرت اماں عائشہ دونوں طرح سے بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یعنی رمضان کے علاوہ پورا مہینہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے رکھے ہیں، پورے سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اکثر پر بھی پورے کا اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی پورا مہینہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں معمول تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے کہ بس آپ بالکل ہی نہیں رکھیں گے شعبان میں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے ہم یہ سمجھتے کہ آپ ایک بھی افطار نہیں کریں گے، یہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے ہدایت نمونہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال امت کی سہولت کے لیے فرماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ان دونوں طریقوں میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھا کرو، 15 شعبان کے بعد یعنی جب نصف مہینہ ہو جائے اس کے بعد روزے مت رکھو۔ تو علماء کرام نے ان ساری احادیث کی روشنی میں یہ تطبیق بیان فرمائی ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مختلف لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہے، مختلف افراد کے اعتبار سے اس کے لیے ہدایت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، بوڑھے اور ضعیف ہیں، اور وہ روزہ رکھنے سے بیمار اور کمزور ہو سکتے ہیں،
تو ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بیان فرما دیا کہ نہیں جی شعبان میں روزے نہیں رکھو، کھاؤ پیو تاکہ جسمانی طور پر طاقت آئے، اور رمضان کے فرض روزے اہتمام سے پورے کر لو، کیونکہ فرض پورے ہو جائیں، نوافل تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ طریقہ بتا دیا کہ بالکل روزے نہیں رکھو، اور کھانے پینا اور یعنی طاقت کی چیزیں استعمال کرو تاکہ اتنی طاقت آ جائے کہ رمضان میں روزے رکھ سکیں۔ اور جو لوگ طاقتور ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نمونہ بتا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیشہ یعنی پورا شعبان بھی روزہ رکھ لیتے تھے یا کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ لیتے تھے، تو وہ لوگ شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھیں، کیونکہ جو طاقتور ہوتے ہیں ان کے لیے مشق اسی میں کہ وہ روزہ رکھیں، وہ روزے رکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر رمضان کا روزہ رکھنا ان کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا، اور دیگر عبادات بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم دوستو، ایک تو شعبان کے مہینے میں ہمیں عمومی طور پر روزے اور دوسری عبادات کرنی چاہیے۔ روزہ جس طرح عبادت ہے اسی طرح اور بھی عبادات، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ فرائض تو ہر مسلمان کی شان آن بان ہے کہ وہ سال بھر ہر وقت ہر آن ہر گھڑی فرائض تو مسلمان چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ بات نفلی عبادات کی ہے کہ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت یہ 100% کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں شب برات 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی بھی ایک خاص فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے تقریباً 10 صحابہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک دفعہ رات کو میں سو رہی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بستر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ سب کی تلاش میں نکل گئی کہ آپ سب رات کو کہاں چلے گئے۔ تو تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع پہنچ گئی، اور وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعا میں مشغول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات جو شخص دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں جو شخص مشغول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت، اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے یعنی بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا اور ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور یہ ایک مثال بیان کی جاتی تھی بنو کلب کی بکریاں، یعنی اتنی زیادہ بکریاں تھیں، ایک تو ویسی بکریاں زیادہ، پھر بکریوں کے اوپر بال بھی بے حد ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے یعنی مغرب جیسے ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا نزول، اللہ تعالیٰ کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کی ذات ایسے ہمارے جسموں کی طرح کوئی جسم نہیں ہے کہ جسے یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی حقیقت سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں
کیا کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ اور کیا کوئی ہے حاجت مند، پریشان حال، مصیبت زدہ کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ تو مغرب سے ہی یہ فضیلت والی رات، برکت والی رات شروع ہو جاتی ہے، اور اس رات کو شب برات اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، یعنی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 15 شعبان کی رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ جیسے آج 11 شعبان ہے تو 3 دن بعد انشاءاللہ 15 شعبان ہوگی، غالباً پیر اور منگل کے درمیانی جو رات ہے، تو ہمیں اس رات میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن چند باتیں اس میں خاص طور پر ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 100% حقیقت ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور 100% اتباع کا نام دین ہے۔ دین جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ تو اس رات میں بھی عبادت کرنے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی بجائے ہم شیطان کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دوری ہمیں مل جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ تمام علماء کرام کا، ائمہ مجتہدین کا، مفسرین محدثین کا، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفلی عبادات یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ نفلی عبادت تنہائی کی عبادت ہے، اور یہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ ہم فرض نماز کے لیے تو باقاعدہ اذان دیتے ہیں اور اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم جمع ہیں یہاں پر، لیکن نفل نماز کے لیے چند افراد کا جمع ہونا یا جمع کرنا اور پھر اکٹھے ہو کر عبادت کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ تنہائی کی عبادت ہے اپنے اپنے طور پر۔ جیسے اور راتوں میں ہم تہجد پڑھتے ہیں وغیرہ دوسرے اعمال کرتے ہیں، اس طرح ہمیں نفلی عبادت تنہائی میں کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شب برات میں لوگ مختلف طریقوں سے مختلف نمازیں پڑھتے ہیں اور اجتماعی چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں ہوتی ہیں وغیرہ۔ یہ چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں، تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات یعنی شب برات میں جنت البقیع میں تھے، آپ اس میں بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اکیلے گھر سے اٹھ کے چلے گئے اور پورے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی میں تو بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونڈنے چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، جتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، صحابہ کرام اجمعین، پھر آپ سب کے بعد ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ وغیرہ، صحابہ کرام کا ایک لمبا زمانہ ہے، عرصہ ہے۔ اس عرصے میں بھی کبھی صحابہ کرام نے شب برات میں کسی اجتماعی عبادت کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر یہ چیزیں سنت ہوتی، چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، پٹاخے بجانا، نعوذ باللہ پٹاخے تو شیطانی کام ہے، تو پھر صحابہ کرام بھی تو یہ کرتے نا۔ ہم سے زیادہ عبادت کا ذوق، شوق، اتباع سنت جتنی صحابہ میں تھی اتنا کسی اور کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان عبادات میں شور شرابہ، چراغاں، اجتماعیت، اکٹھے ہونا وغیرہ یہ سنت سے ہٹ کر ہے، تو ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے لیکن انفرادی، اپنے طور پر۔ دوسری بات یہ کہ شب برات کی جتنی بھی فضائل ہیں تقریباً 10 صحابہ سے منقول ہیں، لیکن اس بارے میں یہ بھی متفقہ بات ہے کہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن ایک حدیث جب بہت سارے صحابہ نقل کریں نا تو اس کی حیثیت تھوڑا مضبوط ہو جاتی ہے۔
اگرچہ ساری سند کے اعتبار سے حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے، صحابہ کرام کے نقل کرنے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں فضیلت کے باب میں اس کا درجہ ہے، یعنی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، اس سے کوئی اور حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو فضیلت کا مطلب یہ کہ عمل کوئی کر لے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو اس پر تعین و تشریح نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ کوئی اگر اس رات میں عبادت نہیں کرتا اور کسی قسم کی بات نہیں کرتا، سو رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہ جی شب برات ہے جی ہم تو شور کریں گے، لاؤڈ اسپیکر کھولیں گے اور سب کو زبردستی جگائیں گے، جو نہیں کریں گے تو بڑا منحوس ہے، تو بڑا بیوقوف ہے، تو نے آج رات عبادت نہیں کی، تو یہ تو برکت والی رات تھی۔ نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ بس آپ حضرات نے سن لیا، گھر والوں کو ترغیب دے دیں، محبت سے سمجھا دیں، کوئی کرنا چاہے انفرادی طور پر تو اچھی بات ہے، جتنا کر سکتا ہے رات کو تلاوت کر لے، ذکر کر لے، اور جو نہیں کرتا تو نہ اس طرح خود عبادت کرنا کہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، یہ جائز ہے، اور نہ دوسروں پر طعن و تشنیع اور اعتراض کرنا وغیرہ یہ جائز ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات عبادت کی ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں چراغاں یا چراغاں سے ہٹ کر پٹاخے بجانا اور مختلف چیزیں حلوے بنانا اور مختلف رسومات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان رسومات کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل یعنی شیطانی افعال ہیں اور ناجائز ہیں، ان سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات میں جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، تو اگر کوئی شخص اس رات میں زندگی میں کبھی ایک دفعہ قبرستان میں چلا جائے تو اس حدیث سے ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طریقے سے کیا اس طرح کرنا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں، اگر کوئی سنت کی اتباع میں اس رات میں قبرستان چلا جائے کبھی زندگی میں تو اچھی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی سال جب شب برات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت نہیں، ایسی صحابہ کرام کا اہتمام ثابت نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر یا ازواج مطہرات وغیرہ کہ وہ قبرستان ہر سال جاتے ہوں، صحابہ کرام میں یہ شور شرابہ ہو، جی شب برات آ گئی اور سب قبرستان جائیں گے، وہاں چراغاں کریں گے اور پوری رات وہاں جو بے پردگی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ دین کو اسی انداز سے کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ بد نصیب سب سے پہلا تو مشرک ہے، مشرک تو دنیا کا بدترین کافر ہے، اس کی تو آخرت میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ تو کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو ذکر فرمایا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گناہ تو ہم سب میں پائے جاتے ہیں عموماً، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کتنے بدترین گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی فہرست میں اس کو مشرک کے ساتھ برابر قرار دیا ہے، کہ جس طرح مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ایسے ان بد نصیبوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں تو مشرک نہیں ہوں، الحمدللہ عموماً مسلمانوں کے عقیدے ٹھیک ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی وہی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ تو مسلمان ہی نہیں، بھلے وہ مذہب اسلام لکھتا جائے۔ لیکن یہ باقی جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام مجھ سے متوجہ ہیں، مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے دوسرے نمبر پر جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قیامت کے دن اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2 یعنی والدین کا نافرمان، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔
تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ پرور، یعنی جو شخص مسلمانوں کے لیے دل میں بغض، کینہ، حسد، دوسرے کے لیے برائی رکھتا ہے کہ بس اس کا نقصان ہو جائے، اس کو ترقی نہ ملے، اس کو اچھائی نہ ملے، اس کو یہ کیوں مل گئی، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، بلا وجہ چڑھتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، دوسروں کی ترقی اس کو کھائے جاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص بغض رکھنے والا دل میں، اللہ تعالیٰ اس رات میں، عظیم الشان رات میں، وہ بھلے عبادت بھی کرتا رہے، پوری رات رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا قطع رحمی کرنے والا، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، ان سے بول چال بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ قطع رحمی کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں بھی اس وقت تک مغفرت نہیں فرمائیں گے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر دیں۔ اس لیے میرا عزیز بھائیو، قطع رحمی بھی بدترین گناہ ہے، اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل، جو قاتل ہے، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اللہ رب العالمین اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی، شراب پینے والا مجرم، شراب کا عادی مجرم، اللہ رب العالمین اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر ایک ایسا گناہ جو ہمارے معاشرے میں عموماً پایا جاتا ہے اور ہم ایسی چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یعنی اپنے ازار، تہبند، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایسی عظیم راتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، وہاں ایسے بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور مومن کی سب سے بڑی خواہش، زندگی کی سب سے بڑی چاہت یہ کہ اللہ مغفرت فرما دے، اور خود اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اکڑنا اور تکبر کرنا اور اپنی انا میں رہنا، نہیں جی میں تو نہ مانوں، سب کچھ کہتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ بھی پیار سے سمجھائیں ہیں، میں نے تو کرنا ہی کرنا، وہی کرنا جو میرے دل میں آ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ مسلمان کا شیوانی، مسلمان تو اپنا سر اور اپنا چہرہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جھکا دینے والا ہے۔ ممن اسلم وجہہ للہ، مسلمان کی شان ہی یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، کہ جھکانے کا مقصد یہی ہے کہ جو حکم ملا سر تسلیم خم ہے، جی میں ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں، بس ساری اپنی آنا چھوڑ دی، اپنی تکبر چھوڑ دیا، اپنی غصہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں اللہ کا حکم مانوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان راتوں میں بھی اور سارے شعبان میں بھی ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي